اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ ناظرین، سیدہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی پاکیزہ بارگاہ میں ہمارا یہ غلامی کا گدائی کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے جاری ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ اسے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، انہوں نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ بارگاہ میں جو بے ادبی والے کلمات بولے، ان کے تحفظ کے لیے انہوں نے مختلف تعویلات کا سہارا لیا، بہت سے کتابوں کے حوالے دیے، فتاوی رضویہ شریف، حاشیۃ الکلمبوی وغیرہ کے حوالے انہوں نے پیش کیے۔ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اپنے پچھلے 2 کلپوں میں فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے اور حاشیۃ الکلمبوی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے جو علمی خیانتیں کیں، کذب بیانی کا ارتکاب کیا، ہم نے ان علمی خیانتوں کا پردہ چاک کیا۔ ویسے ڈاکٹر صاحب سمجھدار ہونے کا تاثر پیش کرتے ہیں، جہاں ان کو یہ معلوم ہے کہ مجھ سے علمی خیانتیں سرزد ہوئی ہیں، کذب بیانی کا ارتکاب ہوا ہے، غلط قاعدہ بیان کر دیا گیا ہے، تو وہاں وہ خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، دم نہیں مارتے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں، مثال کے طور پر حضور غزالی زماں رازی دوران علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے لخت جگر جو آپ کی مسند پر فائد ہو کر درس حدیث دے رہے ہیں، ان کا جو بیان آیا، اس کے متعلق ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ قبلہ نے میرے جملوں سے پہلے والے جملے اور بعد والے جملے نہیں سنے، شیطانوں نے ان کو ورغلا دیا ہے، پھسلا دیا ہے۔ آپ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے اپنے الفاظ میں یہ سماعت فرمائیں۔ ان لوگوں سے دست بستہ عرض کرنا چاہتا ہوں جن کے غلط خطوط سے ہزاروں لوگ گمراہ ہوئے۔ ان میں ایک خط پیر سید ارشد سعید کاظمی صاحب کا ہے کہ جس میں کئی جھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں، جس خط کا ہمارے صورت مسئلہ سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، اور روافض نے وہ خط پوری دنیا میں تقسیم کر کے اس خط کے ذریعے آگے لوگوں کو گمراہ کیا کہ دیکھو یہ تو کاظمی صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے۔ میں نے اس خط کا جواب دینے سے اس لیے اغماض برتا کہ جب کسی مفتی صاحب کو صورت مسئلہ ہی غلط بتائی جائے تو اس نے تو وہی جواب دینا ہے جو سوال میں لکھا ہے، مگر اس کا جواب نہ دینے کا نقصان بڑا ہوا، کتنے لوگ گمراہ ہو گئے۔ یعنی قبلہ نے جو لکھا تو انہوں نے، مجھے یقین ہے کہ ان جو جملے کے خطا پر تھی، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھی، نہ اس سے پہلے کی میری تقریر سنی نہ بعد کی سنی، اور ان کو شیطانوں نے صرف درمیان والا سنا کے انہیں بھی اب پھسلانے کی کوشش کر دی۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر جلالی صاحب کے یہ الفاظ سماعت فرمائے، جہاں ڈاکٹر صاحب کو یہ معلوم ہے کہ انہوں نے علمی خیانت کی ہے، کذب بیانی کا ارتکاب کیا ہے، قاعدہ بدل دیا ہے، تو وہاں ڈاکٹر صاحب خاموش رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے کلپوں میں ان کی مضبوط علمی گرفت کی ہے، وہاں ڈاکٹر صاحب جان چھڑانے کے لیے سرسری طور پر 2 جملے کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، حالانکہ یہی ڈاکٹر صاحب ہیں جو 12 گھنٹے خطاب کرتے ہیں، گن گن کر بتاتے ہیں کہ میں نے 8 گھنٹے خطاب کیا، میں نے 6 گھنٹے خطاب کیا،
میں نے 12 گھنٹے خطاب کیا، تو کاش ڈاکٹر صاحب ہمارے ان اعتراضات کے جوابات میں 12 منٹ ہی عطا کر دیتے، مگر ان کے جوابات میں ڈاکٹر صاحب کے پاس وقت نہیں ہے۔ ناظرین، ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے قبلہ سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب کے متعلق یہ بیان تو بڑی جلدی جاری کر دیا کہ مجھے یقین ہے کہ قبلہ نے سیاق و سباق سنے بغیر شیطانوں کے پھسلانے پر یہ گمراہ کن خط جاری کر دیا، مگر جب قبلہ سے اس کے متعلق سوال ہوا اور قبلہ کا وضاحتی بیان سامنے آیا جس میں آپ نے ڈاکٹر صاحب کے اس یقین کو مبنی بر خطا قرار دیا، اب ڈاکٹر صاحب نے اس وضاحتی بیان کا ذکر تک کرنا گوارا نہیں کیا، کیونکہ اس سے ڈاکٹر صاحب کے یقین کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی۔ بہرحال ہم ڈاکٹر صاحب کے اس یقین کی حقیقت کا پردہ چاک کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے قبلہ شیخ الحدیث سید ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی زیدہ مجدہ کا وہ مکمل بیان پڑھ کر سناتے ہیں، اور اسکرین پر آپ اس کی فوٹو کاپی بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو وہ خط، وہ بیان جو قبلہ نے جاری کیا، اس میں آپ سے سوال کیا گیا۔ سوال نمبر 1، علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب جب حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں مطلق خطا نہیں بلکہ خطائے اجتہادی کا اقرار کر رہے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بے خطا و بے گناہ تسلیم کر رہے ہیں، جیسا کہ ان کے علماء و مشائخ کنونشن کے متفقہ اعلامیہ سے واضح ہے، تو پھر ان کی ان وضاحتوں کے باوجود ان سے رجوع و توبہ کا مطالبہ اور اس پر اصرار آخر کیوں؟ یہ سوال کیا سید مہر علی شاہ سعیدی، چک پھلرون، کمبو، تحصیل دیبال پور، ضلع اکاڑا۔ اس کا جواب حضرت شیخ الحدیث صاحب نے یہ عنایت فرمایا کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے اپنے اصل متنازع بیان میں بولا تو مطلقاً خطا کا لفظ تھا، اور سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بغیر کسی قید اور وضاحت کے مطلقاً خطا کی نسبت کی تھی۔ تاہم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے وضاحت فرمائی ہے کہ وہ روافظ کے رد میں سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خطائے اجتہادی آپ کو درجہ معصومیت سے خارج کرنے کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ اس استدلال کو ماننے میں ڈاکٹر صاحب موصوف کا علماء و مشائخ کنونشن کے متفقہ اعلامیہ میں دیا گیا بیان حائل ہو جاتا ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیاء کرام علی نبینا و علیہم السلام معصوم ہیں، جبکہ ان سے معصومیت کے باوجود خطائے اجتہادی کا صرف امکان ہی نہیں بلکہ وقوع بھی مانا گیا ہے، کیونکہ خطائے اجتہادی نہ معصیت ہے نہ عیب ہے۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے بقول وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے خطائے اجتہادی تسلیم کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ انہیں معصوم مانتے ہیں، پس ثابت ہوا کہ خطائے اجتہادی معصومیت کے منافی نہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے خطائے اجتہادی ثابت کر کے انہیں معصومیت سے کیسے خارج کر سکتے ہیں، جبکہ ان کا مدعا تو یہ ہے کہ وہ خطائے اجتہادی کو سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی معصومیت کے خلاف دلیل بنا رہے ہیں۔ تو ناظرین، حضرت شیخ الحدیث قبلہ سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب زیدہ مجدہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر جلالی کے بقول وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے خطائے اجتہادی تسلیم کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ انبیاء کرام کو معصوم مانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خطائے اجتہادی معصومیت کے منافی نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہوئی کہ خطائے اجتہادی معصومیت کے منافی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو آپ بڑے زور شور سے بیان کر رہے ہیں
اور اپنے لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ تم سے اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ ہم عقیدہ معصومیت بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے تو اتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ حضرت قبلہ آپ کو اس غلطی کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے تو عقیدہ معصومیت کو بھی پارا پارا کر دیا ہے۔ آپ نے 10ویں تقریر کے بعد جو نیا ٹائٹل بدلا ہے اس سے پہلے 2-4 ٹائٹل اور تھے، پھر آپ نے کہا چلو کوئی اچھا سا سلوگن پکڑ لوں جس کے سائے میں تیرنا آسان ہو جائے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک شیخ الحدیث اور آل رسول کی توہین کی ہے، اور قبلہ شیخ الحدیث نے اب آپ کی گرفت فرمائی ہے۔ آپ نے قبلہ کے متعلق یہ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہوگا، کسی نے ان کے کان میں بات کہہ دی ہوگی اور انہوں نے سیاق و سباق سنے بغیر یہ بات ذکر کر دی ہوگی، اور جو بات آپ کو قطعی طور پر معلوم ہی نہیں ہے، اور آپ بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ اس خط کو روافض نے پوری دنیا میں تقسیم کر دیا ہے، تو آپ یہ ساری خیالی باتیں بڑے یقین کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ قبلہ کا یہ بیان میں جو سنا رہا ہوں اسے بھی آپ ذرا اپنے پیج سے نشر کر دیتے، یہ بھی پڑھ کر سناتے۔ آپ نے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں دیکھا، کوئی دوسرا شخص وضاحت کر دے تو وہ اس پہلو کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن سے وابستہ شخص اس طرح کی خیانت نہیں کرتا، تو آپ بتائیے کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کا دفاع کرنے والا اتنی بڑی ہیرا پھیری کر سکتا ہے؟ اب تو لوگوں میں شعور آ چکا ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار کیمرہ گھماتے نہیں ہیں، چند لوگوں کو سامنے بٹھا لیتے ہیں اور بڑا زور لگاتے ہیں، اور پھر اس بات پر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ پوری دنیا بھی میری مخالف ہو جائے تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ تو میں مثال دینا تو نہیں چاہتا تھا، مگر آپ ان باتوں پر ڈٹے رہے تو میں نہیں کوئی اور مثال پیش کر دے گا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، ایک جو ہے وہ ڈٹ گیا تھا۔ تو اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص ہی ڈٹ جائے تو وہ حق پر ہی ہوتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ قبلہ سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب نے بڑے پیارے انداز میں آپ کو عقیدہ معصومیت سمجھایا ہے کہ آپ نے جو نیا ٹائٹل پکڑا ہے وہ ٹائٹل تو آپ کے ہاتھ سے ہی نکل گیا، تو آپ کیا اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کریں گے جس ٹائٹل پر آپ کو بڑا فخر تھا کہ کوئی اس طرح بیان کر کے تو دکھائے؟ تو آپ قبلہ سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب کی طرف ہی نظر کر لیتے۔ قبلہ کے پورے جواب کا اگلا حصہ وہ آگے آ رہا ہے، آپ اس کلام کو ذکر کر لیتے، انہوں نے آپ سے کئی گنا بہتر ترجمانی کی ہے۔ بہرحال ناظرین، یہ خط کا ایک حصہ ہے، اب اگلا حصہ میں پھر پڑھ کر سناتا ہوں۔ بس یہ دل کے کچھ زخم ہوتے ہیں جو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے ادبی کی گئی، اس وجہ سے یہ زخم آئے، ان کا اظہار ضروری تھا۔ اب میں پچھلی لائن پڑھ کر دوبارہ پھر رابطہ جوڑتا ہوں۔ تو قبلہ نے یہ لکھا کہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خطا اجتہادی ثابت کر کے آپ انہیں معصومیت سے کیسے خارج کر سکتے ہیں، جبکہ ان کا مدعا تو یہ ہے کہ وہ خطا اجتہادی کو سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی معصومیت کے خلاف دلیل بنا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا مدعا تب ثابت ہوگا جبکہ وہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے وہ خطا تسلیم کریں جو کہ اجتہادی نہ ہو بلکہ مطلقاً خطا ہو اور وہ گناہ ہوتی ہے، تبھی تو ان کا موقف ثابت ہوگا کہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ نہیں ہیں، ورنہ ان کا مدعا ثابت نہیں ہوگا۔ بس یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مطلقاً خطا کا لفظ بول کر بہت بڑی جسارت کی ہے، کیونکہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے اور اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ بس انہوں نے یہ جملے بول کر
کہ وہ خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، خطا کا کوئی گوشہ نہ چھوڑا ہے جسے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ثابت نہ کر دیا ہو، الیاذ باللہ۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومیت سے کیسے خارج کیا جائے گا؟ اس بارے میں اتنا عرض ہے کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومیت سے خارج کرنے کے لیے بھی روافض کے جواب میں وہی دلائل پیش کیے جائیں گے جو ہم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، ائمہ اثنا عشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو معصومیت سے خارج کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور اہل سنت کے لیے عمومی وہ دلائل دیے جائیں گے جو کہ انسانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ تمام لوگوں کو معصومیت سے خارج کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 2، کچھ لوگ غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریروں و تقریروں سے جمع کردہ مجموعہ مشکلات الحدیث سے ایک اقتباس لے کر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خطائے اجتہادی کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جواب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر مولانا محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے 28 جون 2020 کی اپنی تقریر میں خود کہا کہ ملفوظ کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو ہاتھ کے لکھے ہوئے کی ہوتی ہے، لہٰذا جس عبارت کو ان حضرات نے اپنی تائید میں پیش کیا ہے وہ تو میرے والد گرامی کی تقریر کا خلاصہ ہے، جسے سن کر مرتب کتاب نے کل 4 صفحات پر تحریر کیا ہے۔ اسی لیے اس تقریر کے آخر میں مرتب لکھتا ہے، خانے وال شہر میں کی گئی تقریر کا خلاصہ، بس ان کی طرف سے اس کو دلیل کے طور پر پیش کرنا درست نہیں۔ مزید یہ کہ اس پوری تقریر میں میرے شیخ حضرت غزالی عصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہیں پر بھی خطا کا لفظ بولنا ثابت نہیں۔ اگر اس عبارت کو ہم جوں کا توں تسلیم بھی کر لیں تو اس میں نہ تو خطا کا لفظ ہے اور نہ ہی خطائے اجتہادی کا، جبکہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب سے اہل سنت کا اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ انہوں نے خطا کی نسبت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف جو کی ہے، ایسا کرنے میں وہ خطا پر ہیں، جبکہ پیش کردہ عبارت میں اصل اہمیت کی حامل تو یہ بات ہے کہ حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باغ فدق کے مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی باہمی گفتگو کے متعلق انتہائی احتیاط برتی اور دونوں مقدس ہستیوں میں سے کسی ایک کی طرف بھی خطا یا خطائے اجتہادی کی نسبت نہیں کی، بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو یوں فرماتے ہیں، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اجتہاد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد سے کچھ مختلف تھا۔ مزید یہ کہ آپ نے اسی خطاب میں سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا، آپ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازہ پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ عرض کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک طیبہ طاہرہ بیٹی کے مقدس دروازے پر ان کا بوڑھا غلام حاضر ہے، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی راضی نہیں ہوں گی ابو بکر دروازے سے واپس نہیں جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو راضی کیا یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئیں۔ واضح رہے کہ غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ ایک تقریر تھی اور پوری تقریر میں ایک مرتبہ بھی خطا کا لفظ نہیں بولا گیا، تو یہ خطا اجتہادی کہاں سے نکل آئی؟ رہی تقریر کی یہ عبارت، حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا
کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کچھ کبیدہ خاطر ہیں، اس لیے نہیں کہ میں نے ان کو حدیث رسول سنائی ہے، بلکہ اس لیے کہ میرا اجتہاد ان کے اجتہاد سے بہتر ہے۔ اس سے یہ دلیل قائم کرنا کہ غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خطائے اجتہادی ثابت کی ہے، درست نہیں، کیونکہ کسی چیز کے بہتر ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ دوسری چیز خطا ہو۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ زید عمر سے بہتر پڑھاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ عمر پڑھانے میں خطا کرتا ہے۔ مزید شیخ الحدیث دامت برکاتہم العالیہ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، یعنی سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے تو یہ سوچا ہوا تھا کہ اس سلسلہ میں اپنے ایک نصیحت امیز اور پرخلوص خط کے بعد کوئی اور تحریر وغیرہ پیش نہ کروں گا، مگر جب بعض حضرات کی طرف سے میرے شیخ و مرشد استاذ گرامی والد ماجد غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریر کو غلط رنگ میں پیش کیا گیا، تب فقیر نے ضرورت محسوس کی تو سوالات کے جوابات دیے، اور یہ بھی فرمایا کہ علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے اپنے 28 جون کے بیان میں میرے سابقہ خط کے حوالے سے یہ الزام بھی لگایا کہ میں نے صرف سنی سنائی بات پر خط لکھ دیا۔ فقیر نے ان کی تقریر کا متعلقہ متنازع حصہ مکمل سنا اور کئی بار سنا، اس کے بعد حاصل نتیجہ تحریر کیا۔ ان کا یہ کہنا مزید افسوس کا باعث ہے کہ اب ہماری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مکمل خط میرا نہیں، بلکہ اس کا زیادہ تر حصہ حاصل پور کے کسی عالم کا لکھا ہوا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب موصوف کی طرف سے مجھ پر الزام ہے، فإلی اللہ المشتکیٰ۔ ڈاکٹر صاحب کی اس خاموشی کے باوجود ہم نے پھر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی علمی خیانت کی ہم نقاب کشائی کر رہے ہیں کہ شاید ڈاکٹر صاحب کا ضمیر ملامت کرے، ان کا ضمیر جاگ جائے، اپنی غلطی تسلیم کر لیں۔ نہ بھی ضمیر کی بات ہو، لیکن ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزہ بارگاہ میں ہماری یہ گدائی قبول ہو جائے، ہمارے لیے یہی ذریعہ نجات ہے۔ Truth TV